يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، ہمارا دین، دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا چراغ جو نہ آج تک بجھا ہے نہ قیامت تک کبھی بجھ سکے گا. جب بھی کفر کی طرف سے بڑی تیز آندھیاں چلیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو بجھا دیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل اور باقی فرما کر رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دین کو آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، اور بارہا ایسی صورتیں پیش آئیں کہ لگ رہا تھا کہ پوری دنیا سے اسلام کا نام ختم ہو جائے گا. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ اسلام صرف ایک کنٹری میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ملے گا. آج جو مجھے خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو سامنے کیا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ تمام نبیوں کے بعد آخری نبی حضور بن کر تشریف لائے ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب دنیا اختتام کے قریب بڑھ رہی ہے، اب قیامت جلد آنے والی. ورنہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ، اور اس سے پہلے کے انبیاء کرام کے درمیان کتنا جو ہے وقت گزرا ہے، کئی ہزار سال گزرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وفات کے بعد صرف 1500 سال کے قریب ہم آ چکے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. شارحین حدیث فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی آخر الزماں کا تشریف لانا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، وانشق القمر، اور میرے حضور کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ قرآن میں ذکر ہے کہ چاند کا پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یہ پہلی نشانیاں ہیں جو 1400 سال پہلے نظر آئی تھیں. اب آپ سوچیں کہ 1400 سال کے بعد کتنی علامتیں آ چکی ہوں گی، جن میں سے مجھے خاص طور پر آج جو ذکر کرنا ہے وہ ملک شام کے متعلق نشانی کا ذکر کرنا. شاید ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ملک شام کا نام اب سن رہے ہوں گے، یا سنتے ہوں گے تو اگنور کر دیا کرتے ہوں گے کہ سیریا کیا ہے، شام کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ملک شام کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیوں لوگوں کی نگاہوں کا یہ مرکز بنا ہوا ہے، جس میں آج کے زمانے کے سپر پاور انٹرسٹڈ ہیں. بڑے بڑے ممالک جو ہے اپنی فوجوں کو بھیجے ہوئے ہیں. آخر ایسا کیا ہے ملک شام میں؟ کیا سونے کے پہاڑ ہیں؟ کیا گیس کا بھنڈار ہے؟ یا پھر وہاں پر کوئی ریسورسز ایسے ہیں کہ اگر اس پر قبضہ ہو جائے تو پوری دنیا پر قابض ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ تو ان سپر پاورز کے پاس ہے، نیوکلیر طاقت ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں. لیکن ملک شام پر نظر کیوں جمائے ہوئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے میں احادیث میں جو تاریخ آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شارحین حدیث فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد کئی جگہوں پر زمین کے جس خطے کی فضیلت کو بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک جگہ ملک شام کا بھی نام آتا ہے.
مکہ اور مدینہ حجاز مقدس کی فضیلت تو قرآن پاک اور حدیث میں بہت ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور کنٹری کی فضیلت بتائی جاتی ہے جس کا نام ہے ملک شام. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری دنیا میں کئی جو ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا، سفر نہیں کیا، صرف 1 سے 2 کنٹری کا میرے آقا نے سفر کیا ہے اور ان میں سے ملک شام کا نام آتا ہے. ملک شام اور یمن 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی اسٹیٹ جو آج کے نام کا سعودی ہے، اس زمانے میں حجاز مقدس تھا، حجاز سے باہر 3 مرتبہ آپ گئے ہیں. ان میں سے 2 مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے ہیں جس کو سیریا کہا جاتا ہے، اور 1 مرتبہ ملک یمن تشریف لے گئے. میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ملک شام میں، ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما. ایسی دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں تو ملک شام میں یہودی رہا کرتے تھے، اسلام کا قبضہ نہیں تھا. اس زمانے میں تو ملک شام میں یہودی زیادہ رہا کرتے تھے، عیسائی رہا کرتے تھے، لیکن حضور کی زبان سے یہ دعائیں نکلنا. صحابہ نے جب پوچھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ملک شام وہ سرزمین ہے جہاں میری محبت کرنے والے پیدا ہوں گے، اور وہی وہ جگہ ہے جہاں پر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے. اور کئی نشانیاں احادیث میں اس کے متعلق مذکور ہیں کہ ملک شام کی فضیلت کیوں زیادہ ہے. میں آپ کے سامنے مختصر تاریخ ذکر کروں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سام، ان کا نام تھا سام بن نوح، ان کی اولاد نے ملک شام کو بسایا ہے. حضرت نوح کو آئے ہوئے کتنے ہزار سال ہو گئے کسی کو علم نہیں. انگلش میں جن کو نووا کہا جاتا ہے ان کے نام پر کئی لوگ اپنا نام رکھتے ہیں. ان کے مطابق کئی ہزار سال ہو چکے. ملک شام کی بنا انہوں نے ڈالی ہے اور اس کے بعد ان کی اولاد میں لوگ آتے گئے اور کئی انبیاء کرام نے ملک شام کے اندر نزول اجلال فرمایا ہے، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ملک عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام میں رہائش آپ نے فرمائی تھی. ملک شام میں آپ رہا کرتے تھے. اور جو حج کے مقدسات کے متعلق آپ سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر آئے اور مکہ میں لا کر کے بسایا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر آپ کے ایڑیوں کے رگڑ سے زمزم پیدا ہوا. یہ جو کچھ سفر کے متعلق آپ سنتے ہیں احادیث کریمہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے ہجرت فرما کر مکہ آئے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت الیسع علیہ السلام، ایسے کئی انبیاء کرام ہیں جنہوں نے ملک شام کے اندر رہائش فرمائی. اور آج کے زمانے کا جو سیریا ہے یہ چھوٹا ہے. حدیث کے مطابق جس ملک شام کی فضیلت آئی ہے وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے 4 کنٹریاں ہوتی. کون کون سی؟ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے سوریا یعنی ملک شام، اور ساتھ ہی ساتھ ہے اردن جس کو جارڈن کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں ہے فلسطین، اور ساتھ میں ہے لبنان. یہ 4 کنٹریاں مل کر کے ملک شام بنتی ہیں. یہ چند 100 سال پہلے انگریزوں نے اور یہودیوں نے ان کو بانٹ دیا ہے. اگر اس پورے خطے کو آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو یہ انبیاء کی سرزمین کہلائی ہے. کئی ہزار انبیاء کرام یہاں تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے گا 4 کنٹریز کو ملا کر کے ملک شام کو، تو یہ کہا جائے گا کہ ملک شام ہی میں بیت المقدس بھی موجود ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے وقت قیام بھی فرمایا ہے اور تمام انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق وہاں پر باندھا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے جو لوگ فلسطین گئے ہیں بیت المقدس کی زیارت انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے ارد گرد اللہ اکبر اتنی برکت والی جگہ ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ 12 15واں پارہ پڑھتے ہیں
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں. اللہ فرما رہا ہے میں نے سفر کرایا. اور آگے ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی. مجھے آپ بتائیے کہ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہیں جن کے متعلق خود رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں نے اس کے نزدیک برکتیں رکھی ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں. اب وہ برکتیں کتنی ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد تقریباً 10,000 سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں. اس قدر کثیر کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیا پورے اس ہندوستان کے اندر کسی بھی نبی کا مزار موجود ہے؟ اگر ہوگا بھی تو شاید ہمارے علم میں نہیں ہوگا، یا ہوگا تو مختلف ہی ہوگا، لوگوں کے درمیان اختلاف آیا ہوگا. لیکن 10,000 سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات وہاں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک شام کی فضیلت اسلام میں بہت زیادہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا تھا ملک شام کا، اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی. 12 سال کی عمر میں آپ تشریف لے گئے تھے تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. ابو طالب کون ہیں؟ حضرت علی کے والد ہیں. اور حضور کی عمر 12 سال کی ہے، آپ چھوٹے ہیں ابھی. لے کر کے گئے ہیں ملک شام. پورا قافلہ ساتھ میں تھا، تجارتی قافلہ، سامان مکہ سے لے کر کے آئے تھے وہاں بیچنے کے لیے. وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا جس کو پادری کہا جاتا ہے، عیسائیوں کا. بہت بڑا عالم تھا، تورات پڑھا ہوا تھا. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ پورے سال عبادت کرتا رہتا ہے، صرف سال میں 1 سے 2 مرتبہ اپنے حجرے سے باہر آتا. وہ عیسائی راہب جس کا نام تھا بحیرہ راہب، صرف سال میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ باہر آتا تھا، لوگوں سے بات چیت کرتا تھا. اور اس کے نوکر چاکر کھانا پہنچاتے تھے، وہیں پر رہتا اور قریب ہی چلا جاتا رفع حاجت کے لیے. کبھی باہر نہیں آتا، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا. اس طرح عبادت گزار تھا. لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ مکہ سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور قریب میں رکا ہے، وہ کہتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ اس نے تورات اور انجیل کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں. اسے معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوں گے اور تشریف لائیں گے، اس لیے وہ ان کے انتظار میں تھا. کئی قافلوں کا دورہ کرتا رہتا تھا. چنانچہ جب اسے معلوم ہوا تو آ کر کے اس نے دیکھا. ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جب اس کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے، جدھر جدھر حضور ابھی 12 سال کی عمر میں ہیں، جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں آسمان سے بادل سایہ کیا ہوا چلا جا رہا ہے. یہ کسی عام انسان کی عادت تو نہیں، خصلت تو نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر کرم کیا ہوگا تو وہ نبی آخر الزمان ضرور ہوں گے. اس کے دل میں یہ بات آئی. پھر بھی وہ انتظار کرتا رہا کہ اور نشانیاں میں دیکھوں ہی کی. بعد میں جب کچھ نشانیاں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا اور اس نے سوچا کہ ان کو اپنے گھر پر دعوت دوں اور بلاؤں. ابھی ان کی عمر 12 سال ہے. جا کر کے دیکھا قافلہ جو ہے خیمہ زن ہے، سب کے سب موجود ہیں. پوچھا کہ وہ 12 سال کے بچے کہاں چلے گئے؟ کہا کہ محمد کی بات کرتے ہو، ابو طالب کے جو بھتیجے؟ کہا ہاں. کہا کہ دیکھو فلاں درخت کے نیچے وہ آرام کر رہے ہیں. بحیرہ راہب ڈھونڈتا ہوا گیا، جا کر کے دیکھا اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور درخت جو ہے وہ جھوم جھوم کر کے اپنا سایہ کیا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ نبی آخر الزمان مکہ سے چل کر کے آئے ہیں اور میرے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اور بعض گوگل کے سرچز کے مطابق وہ درخت اب بھی موجود ہے، جس کو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جس نے اپنا سایہ حضور کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے. یقیناً اس زمانے کی ہر چیز، ہر ذرہ وہ نصیب والا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک کے چہرے کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر. بحیرہ راہب نے جب دیکھا، کہا کہ آپ میرے یہاں مہمان بنیے. بلایا اور ساتھ میں ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میں نے دعوت اس لیے کی ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں
اور آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. میں صرف آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھتیجا تم ساتھ میں لے کر کے آئے ہو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے اور ایک وقت کے بعد ان کے ساتھ پورے مسلمان ہوں گے اور یہ آخری زمانے کے نبی ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے آگے اگر سفر کرو تو سفر نہ کرنا، کیونکہ یہودی اور عیسائی ان کے قتل کے انتظار میں ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ نبی آخر الزمان آگے آئیں اور اسلام شروع ہو جائے. سب کو تاریخ معلوم ہے. لہٰذا یہیں سے تم اپنا سامان بیچ کر کے مکہ واپس چلے جاؤ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو طالب نے پورے قافلے سے کہا کہ ہم یہیں سے واپس لوٹنا چاہتے ہیں. تو جس جگہ پر وہ لوگ موجود تھے ملک شام، وہاں پر انہوں نے اپنا پورا غلہ فروخت کیا اور وہاں سے واپس مکہ شریف تشریف لے گئے. یہ ہے ملک شام جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے متعلق سب سے پہلے بحیرہ راہب نے بتایا. تو پھر ہم سے پوچھتے ہو ملک شام سے محبت تم کیوں کرتے ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک شام سے محبت فرمائی، اب ہر امتی زندگی میں کسی اور سے نفرت تو کر سکتا ہے، کسی اور کنٹری سے نفرت تو کر سکتا ہے، لیکن جو ملک ہمارے نبی کو محبت اور محبوب ہے ہم ضرور اسے پیار کریں گے اور محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ملک شام ہماری نگاہوں کا مرکز بنا رہے گا. اور اتنا ہی نہیں، میں ایک اور حدیث پاک ذکر کروں جسے پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیل جائے گا تو میری امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، جن کو ہم امام مہدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دار السلطنت جہاں سے آپ حکومت فرمائیں گے وہ جگہ ملک شام ہوگی. پوری دنیا کے اندر فتنہ و فساد بھر جائے گا. اگر کوئی سرزمین فتنوں سے باقی رہے گی تو وہ ملک شام باقی رہے گا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے کے اندر موجود تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے 6 نشانیاں بھی بتائی گئیں. 6 نشانیاں قیامت کی بتائی گئیں. کون کون سی نشانیاں؟ اللہ اکبر. سب سے پہلی قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ میں تمہارے درمیان سے پردہ کر جاؤں گا، یعنی انتقال کر جاؤں گا، وفات ہو جائے گی. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی میرے آقا فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو کر رہے گی. حضور کے زمانے میں بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تو نہیں تھی. حضرت عمر کے زمانے میں ہاتھ میں آئی. اس زمانے میں تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی. عیسائی وہاں پر بہت بڑا ٹیمپل بنائے ہوئے تھے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے تو ان کے نبی کی سرزمین، اس لیے وہ اس کو بہت مقدس سرزمین مانتے ہیں. ان سے پہلے یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس آزاد ہوگی. اور سچ فرمایا میرے آقا نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے کچھ ہی سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا. چند ہی سال کے بعد اسلام کے ہاتھوں میں آ گیا اور اب تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا. بیچ میں 77 سال کے لیے عیسائیوں کے پاس پھر چلا گیا تھا، پھر واپس آ گیا. اور دعا یہ کریں کہ قیامت تک مسلمان وہاں پر سجدہ کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس مقدس سرزمین کو کافروں سے پاک رکھے اور محفوظ رکھے. یہ ہم سب کی دعائیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اچانک میری امت میں موت کی کثرت ہو جائے گی. یہ 2020 میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کیا آپ نہیں جانتے؟ جس طرف آپ رپورٹ پڑھ رہے ہیں کورونا سے اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے. کیا موتیں اس سے پہلے ایسی ہوا کرتی تھی؟ ہرگز نہیں. موت سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوا کرتا تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ان جنگ عظیم کو دیکھیں. پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور یہ تیسری بولتے ہیں کہ شروع ہو چکی. اللہ اکبر. اس قدر موتیں ہو رہی ہیں کہ اندازہ ہی نہیں. کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں 10 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو مار دیا گیا ہے. فلسطین کے اندر 50,000 سے زیادہ بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. ملک شام کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ موتوں کی کثرت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت کے اندر موت کثرت سے واقع ہونے لگ جائے گی اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور چوتھی علامت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت پہ فتنہ کثرت سے ہو جائے گا. ہر طرف فتنہ ہو جائے گا. لوگ اپنے دین میں جو ہے کمزور ہو جائیں گے. کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے
کہ اپنے دین پر قائم رہنے والے کتنے ہیں؟ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی بات مانیں کہ ان کی بات مانیں، فلاں کی بات مانیں کہ فلاں کی بات مانیں۔ مسلمانوں میں پہلے ایسے نہیں تھا، مسلمانوں میں اتحاد تھا، سب کے سب ایک جگہ جمع تھے اور کہتے کہ اگر حضور نے فرمایا ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں، لیکن حضور کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ویسا ایمان آج باقی ہے؟ نہیں ہے، فتنہ کثرت سے پھیل گیا۔ پانچویں علامت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پانچویں علامت یہ ہے، عوف بن مالک سے کہتے ہیں مال کی کثرت ہوگی، میری امت میں مال کی کثرت ہوگی، اس قدر کثرت ہوگی کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار دے دیے جائیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، 100 دینار دے دیے جائیں تو ناراض ہو جائے گا۔ اب اس کی تشریح جو ہو اللہ بہتر جانے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس قدر اب دولت کثیر آ چکی ہے، خاص طور پر عرب کے علاقے کے اندر، کہ دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں مسلمانوں نے بنائی ہیں۔ برج خلیفہ جسے آپ جانتے ہیں کئی 100 فٹ اونچی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بڑی جو ہے وہ جدہ میں بننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ سونے کے پہاڑ ان کے پاس ہیں، تیل کے ذخائر ان کے پاس ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایسا نہیں کہ مال کی کمی ہے، کثرت سے مال ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی نشانی۔ یہ ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے پوری ہو چکی۔ اور چھٹی علامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے اور بنی اسفر شارحین حدیث فرماتے ہیں اسفر سے مراد عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، کفار ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں تمہارے اور بنی اسفر کے درمیان ملک شام میں ایک عظیم جنگ ہوگی، جس میں بنی اسفر یعنی کرسچن، یہودی اور نصرانی تقریباً 80 جھنڈوں کے تحت جمع ہوں گے، 80 جھنڈوں کے تحت جمع ہوں گے، اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی لاکھ لوگوں کا لشکر وہاں ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں کفار 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور میری امت صرف ایک جھنڈے کے تحت آئے گی۔ اس کے باوجود، کم تعداد کے باوجود، اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ ابھی یہ نشانی دیکھنا باقی ہے، یا ہو چکی ہوگی یا اللہ بہتر جانے، لیکن یہ نشانی دیکھنا باقی، خواہ وہ ہماری زندگی میں ہو کہ ہماری اولاد کی زندگی میں ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے میں کوئی خطا ہو، تاریخ پڑھنے میں خطا ہو، لیکن حضور کی حدیث میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ جو حضور نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے دعائیں فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دجال کو پوجنے والے ہیں، دجال کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں ملک شام میں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ میرا علاقہ ہے، امریکہ کہتا ہے ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، رشیا کہتا ہے ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ ہر کوئی لڑ مر رہا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کو عروج دے کر کے آپس میں جو ہے مارا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانے کہ کون سی جماعتیں حق پر ہوں گی، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قرآن پاک اور حدیث کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ آخری بات ذکر کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ملک شام کے لیے کہ ملک شام کے لیے خیر ہو، اہل شام کے لیے خیر ہو، ملک شام کے لیے خیر ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کنٹری کے لیے دعائے کلمات نکلنا کتنے بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل شام کے لیے جو خیر کی دعا کی گئی، وہاں پر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ آج بھی دنیا جن کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ دمشق سے پیدا ہوئے تھے، جس کو دماسکس کہا جاتا ہے۔ وہیں پر مسجد امیہ موجود ہے، مسجد اموی جس کو کہا جاتا ہے، جس پر ایک سفید مینارہ ہے۔ حدیث میں لکھا ہے اسی سفید مینارے پر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور نماز بھی ادا فرمائیں گے۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں اہل شام کے لیے خیر ہو، اہل شام کے لیے خیر ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ملک شام کے لیے خیر ہے؟ کس وجہ سے ملک شام کے لیے خیر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب پوری دنیا کے اندر کفر اور فسق کا فتنہ پھیل چکا ہوگا، ہر طرف لوگ گمراہ ہو رہے ہوں گے، سارے مسلمان اور سارے پیروکار اور سارے نیک متبعین وہ سب کے سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام پر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ملک شام کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا الشام فی ارض المحشر، فرمایا قیامت کے قریب جو قیامت قائم ہوگی
محشر جو قائم ہوگا، ساری نشانیاں پوری ہونے کے بعد جو محشر قائم ہوگا وہ ملک شام کی سرزمین ہوگی. اس لیے اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ سارے لوگ اپنے فوجی وہاں پر بھیج رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.